بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مطالعہ علوم الحدیث، اس کی پورے میتھڈالوجی کی ہم اسٹڈی کرتے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے محدثین جنہوں نے تصنیف کی کتابیں ہسٹری کی، بلکہ آپ یہ کہہ لیں کہ ایک میتھڈالوجی آف گیٹنگ اینڈ ریکارڈنگ حدیث بائی اسکالرز، ان کی ہسٹری جو ہے کیا گزری، یعنی کس طرح سے انہوں نے کتابیں کیسے لکھی ہیں اور احادیث کیسے انہوں نے حاصل کی ہیں اور پھر اس کو ریکارڈ کیسے کیا، اصل یہ ٹاپک ہے ہمارا۔ پچھلے لیکچرز میں تو خیر علوم الحدیث کا میں نے تعارف کرایا تھا، اور ہمارے اس کورس کا یہ دوسرا ماڈیول HS02 چل رہا ہے، حدیث ریسرچ، جانچ پڑتال کا۔ تو یہ بھی معلوم ہونا کہ جن لوگوں نے بکس لکھی ہیں تو انہوں نے کس طرح سے کام کیا ہے، تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے۔ تو آئیے جناب، ضبط روایت، حدیث کو حاصل، محفوظ اور روایت کرنے کا طریقہ کار کیا رہا ہے، اس طریقہ کار کو بھی دیکھیں۔ جنہوں نے صحیح طریقے سے کام کیا تو ان کا پھر رزلٹ بھی اچھا آیا، کہ جیسے بخاری، مسلم اور امام مالک، ان تینوں اسکالرز، انہوں نے جب بکس لکھی ہیں تو ان کی پوری کوشش کی کہ یہ بالکل اوتھینٹک، صحیح یعنی ریلائبل احادیث ہی ہم نوٹ کر کے اس میں لکھیں، اور جنہوں نے نہیں کیا تو ان کی کوالٹی کی ویکنس بھی آپ کو سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اصل مقصد ہے اس لیکچر کا۔ تب عام راوی جو یہ حدیثیں سنتے تھے، ظاہر ہے کہ اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسٹوڈنٹ تھے، یا ان کی اولاد تھی وہ، یا پھر ان کی اولاد یا ان کے اسٹوڈنٹس، اور وہ اس طرح سے یہ کام کرتے ہوتے تھے۔ تو اب دیکھیے کہ راویوں کا رویہ اور صلاحیتیں کیا تھیں۔ اب یہ اصول اب دیکھ لیجئے۔ محدثین نے چیک کیا کہ راوی کی صلاحیتیں اور رویہ کیسی تھی، یعنی جب انہوں نے حدیث حاصل کی، محفوظ کی، اور پھر اگلی نسل تک منتقل کیسے کیا انہوں نے۔ اب یہ سوال تھا اس کو چیک کرنے کا۔ حدیث کو سننے، محفوظ رکھنے اور روایت کرنے کے طریقہ کار سے مراد یہ ہے کہ ان شرائط کی وضاحت کر دی جائے کہ جو اس شخص کے لیے لازم ہے کہ جو کسی استاد سے حدیث سنے، اسے کس طرح سے محفوظ رکھے، ریکارڈ کرے، اور پھر اپنے بعد میں آنے والی نسلوں تک منتقل کرے۔ تو ان میں سے بعض شرائط ایسی ہیں جن پہ عمل کرنا لازمی ہے، جبکہ بعض پر عمل کرنا لازم نہیں لیکن بہتر ضرور ہے، آپ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ آپ کو کیا ضرورت نہیں، یہ آپ نے اصل میں ان راویوں کی ریسرچ کرنی ہوتی ہے کہ یہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں۔ تو اس ریلائبلٹی کو چیک کرنے کے لیے محدثین یہ دیکھتے گئے کہ جناب مثلا مسٹر احمد بن عبداللہ، لیٹس سپوز ایک آدمی ہے، تو انہوں نے کس طرح سے حدیث کو کیسے حاصل کیا، کیسے ریکارڈ کیا، اور پھر اگلی نسل تک کیسے لے کے آئے۔ اب یہ سب چیزیں وہ چیک کرتے چلے گئے۔ اچھا، تیسرا کام حدیث کا تحمل یعنی اخذ کرنا۔ اس کا یہ معنی ہے کہ طالب حدیث کس طریقے سے حدیث کو اپنے شیوخ کیا، ان کے ٹیچرز، ان سے کیسے حاصل کرتے رہے۔ شیوخ جمع ہے شیخ کی، شیخ عربی میں کہتے ہیں استاد کو یا ایک اسکالر کو آپ کہہ لیں۔ تو اسکالر جن سے وہ حاصل کرتے رہے، تو اس کو اخذ کیسے کرتے رہے، اور پھر ضبط یعنی محفوظ رکھنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ حدیث ایک اسٹوڈنٹ تک پہنچی ہے تو وہ اس کو اصل حالت میں محفوظ کیسے رکھے، تاکہ جب وہ اسے اگلی نسل تک منتقل کرے تو یہ بالکل صحیح سالم اپنی اصل اور قابل اعتماد حالت میں اگلی نسل تک پہنچے۔ ان سب چیزوں کو محدثین نے چیک کیا، ہر راوی کو، اس بندے کو، کہ اس نے کیسے حاصل کی، کیسے رکھی، کیسے ریکارڈ کی، کیسے اگلی نسل کو دیا۔ اب یہ سارے کام اس نے صحیح کیے اگر ایک آدمی نے، تو جب راوی ان اصول پر عمل کرتا ہے تو اس کی بنیاد کردہ جو بھی حدیث آئے گی وہ
صحیح حدیث ہوگی، قابل اعتماد ہوگی۔ اب محدثین کو اگر پتہ چلا کہ راوی اصول پہ عمل نہیں کرتا رہا تو پھر وہ شخص ہی قابل اعتماد نہیں رہا، کیونکہ وہ حدیث کو حاصل کرنے اور پھر کنفرم نہیں بلکہ عین ممکن ہے ریکارڈ میں اسے غلطی ہوئی ہو سکتا بھول گئے ہو، تو یہ ساری چیزیں چیک کرنے کا۔ تو آپ بتائیے آپ کو کیا کرنا؟ آپ کو کچھ نہیں کرنا، آپ نے صرف ہر راوی کو جب چیک کرنا ہے تو یہ چیزیں دیکھنی ہے کہ ان کے ایٹیٹیوڈ کیسے گزرے ہیں ان صاحب کے۔ تو اب وہ حضرات کا آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ محدثین نے پریکٹیکلی یہی کیا کہ وہ ہر راوی کے شہر میں گئے یا گاؤں میں گئے، گاؤں میں جا کے اگر وہ صاحب زندہ ہیں ان سے مل لیے، ان کا انٹرویو کر لیا، ان کے ساتھ کئی دن تک ان کے پاس رہ کے ان کے ایٹیٹیوڈ کو کیا، نوٹ کیا۔ اگر وہ صاحب فوت ہو چکے تو پھر ان کی نسل سے، ان کے پڑوسیوں سے، ان کے اسٹوڈنٹ سے، جو بھی جاننے والے ہیں سب سے ملتے ہوئے اگر سب کا ایک ہی جواب ہے تو پھر آ گیا، اور اگر سب میں کانفلکٹ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی یہ بالکل جناب وہ صحیح طرح محفوظ رکھتے تھے، کوئی اسٹوڈنٹ کہتا ہے نہیں جناب ان کو تو یاد ہی نہیں ہوتا تھا، تو اس طرح کیا ہی تو پھر اس کا مطلب ہے کنفیوژن ہے۔ تو آپ راویوں کو ایسے چیک کیا گیا ان کے ایٹیٹیوڈ کو۔ تو آپ اگر کریں گے، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے دیکھنا ہے کہ اس راوی کے بارے میں جس محدث نے جو ریسرچ کی ان کے رزلٹ آپ کو مل جائے گا۔ پھر رزلٹ میں آپ خود ڈیسیژن لیں گے کہ ہاں جی یہ صاحب مثلاً مثال کے طور پر کہ جیسے زید بن عبد الرحمن بن حاتم صاحب جو ہیں وہ ریلائبل ہیں یا وہ ریلائبل نہیں ہیں۔ اب آپ نے کیسے کرنا ہے اس کے لیے آئیے ہم پھر پیپر انفارمیشن ایج سے پہلے کے زمانے کو اس کے اسکالرس کو دیکھیں جو یہ 11 to 200 ہجری یعنی عیسوی کیلنڈر میں دیکھیں تو 632 to 816 سی کا پیریڈ ہے۔ اب اس میں کیا ہوا؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے ہاں پیپرز اتنے نہیں تھے، ہوتے بھی تھے تو پھر وہ چائنا سے پرچیز کرتے تھے۔ تو اب ہوا کیا کہ یہ حدیث کو اخذ کرنے اور آگے منتقل کرنے میں ان قواعد اور ضوابط کا تعلق اس دور سے ہے کہ جب حدیث ابھی باقاعدہ کتابوں کی صورت میں مدون نہیں ہوئی تھی۔ ابھی یہ دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کے 200 ہجری تک کا یہ پیریڈ تھا۔ تو لوگ کرتے کیا تھے؟ اگر نوٹ کرنا ہے یا تو پھر وہ پیپر پرچیز کرتے جو چائنا سے آتے، اور نہ ہو تو چلیں اس زمانے میں لوگ یہ بھی کرتے تھے کہ لیدر کے اوپر اس میں نوٹ کر لیتے تھے، یا پھر اس کے علاوہ اپنی تختیاں کہ جو پتھر سے بنی ہوتی تھی تو وہاں پہ لکھ لیتے تھے، یہ بھی طریقہ تھا اس زمانے میں۔ اب ہوا کیا کہ یہ تحریر کا فن 133 ہجری میں شروع ہوا اور 200 ہجری پہ اپنے عروج کو پہنچا۔ اب اس کے لیے آپ میرے کئی لیکچرز میں سنی چکے ہوں گے کہ 133 ہجری میں کیا حادثہ ہوا تھا کہ ایک بار کرغیزستان کے علاقے میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور اس کے پاس چائنا کے بادشاہ، اب ظاہر ہے کہ چائنا کوئی ایک ملک نہیں تھا، اس کی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں، تو اس طرف کے جو قریب والے بادشاہ سے کوئی معاملہ ہوا، کچھ صحیح تعلق نہیں لگے اور جنگ ہو گئی۔ اب جنگ ہوئی تو مسلمان سپر پاور تھے اس زمانے میں، انہوں نے فتح ملی اور اب بہت سارے چائنیز قیدی بنے۔ تو قیدیوں سے یہی کرنا تھا کہ یا تو ان کو جیل میں رکھیں یا ان کو آزاد کر دیں، یہی تھی۔ تو اس زمانے کا طریقہ یہی تھا کہ بھی ان سے یا تو فائنینشلی آپ لے لیں پیسے یا سروسز لے لیں۔ قرآن مجید میں اس کی قیدی کے بارے میں سورہ محمد میں پورا حکم اس میں آ گیا تھا، تو لوگ مسلمان اس زمانے میں عمل کرتے تھے اس میں۔ تو انہوں نے چائنیز کو دیکھا تو پتہ چلا کہ بھی یہ سارے وہ بندے ہیں کہ جن کو پیپر بنانے آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو بھائی تم اگر ہمیں یہ طریقہ صرف اس کا سکھا دو ہم تمہیں فری میں آزاد کر دیتے ہیں۔
تو اب وہ جتنے بھی قیدی اس جنگ میں تھے وہ سارے بڑے خوش ہوئے، چائنیز انہوں نے پورے طریقے سے کھائے مسلمانوں کو، اور سارے آزاد ہو گئے، وہ چلے گئے اپنے ملک میں. اور مسلمانوں نے تب یہ ایک سلسلہ شروع کیا کہ ایک فیکٹریز بنانی شروع کی مسلمانوں نے. لیکن ظاہر فیکٹری بننے میں پھر اس کو پوری سیل کرنا، بلکہ ان کو ایک شہر سے دوسرے شہر بلکہ دوسرے ملک تک پہنچانا، یہ ایک دم تو نہیں ہوتا نا. اس کو ہونے میں ان کو اراؤنڈ 70 ایئرز اب کہہ لیں اتنے ان کو لگے. اور وہاں سے اچھا بیچ میں اب ظاہر ہے کہ کچھ آ گئی پیپرز، کچھ دوسرے ملک میں زیادہ بعد میں آئے، تو اس لیے لمبا پیریڈ اس کو 200 تک کا کر لیا. لیکن اب ہوا کیا کہ بہت ہی سستا پیپر ہر اسکالر کو ملا. اس کے لیے مثال کے طور پر جیسے موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے حدیث کی بک لکھی ہے، تو وہ ان کا اپنا انتقال 179 ہجری میں ہوا ہے. تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ پیپرز لے کے تو بک لکھ لی تھی جو آج بھی آپ کو موجود ہے. ان کے پھر مسلمانوں کے ایک اور ٹیکنالوجی بنی جس کو نسخے ہاتھ سے نقل کر کے دوسرے ملک میں یا شہر میں پہنچنا، یہ بھی سلسلہ، اس لیے کہ پیپر بہت سستے ہو گئے تھے نا. تو پھر کاغذ کی اب پہلے تو مسئلہ تھا کامیابی تھی یا کاتبوں کی کمی تھی، لیکن اب جو اگلی نسل کے جو مسلمان تھے اور نان مسلمس بھی جو تھے ان کو طریقہ بھی آ گیا صحیح طرح سے لکھنے کا. تو وہ انہوں نے کیا کیا کہ پیپر ہے تو اب ایک اسکالر نے بک لکھی ہے، تو اب ایک باقاعدہ ایک پوری مارکیٹ بھی بن گئی کہ اب وہی جو لڑکے آپ کی جناب کاپی پیسٹ ہم کریں گے. تو اب وہ ایک اسکالر نے ایک بک لکھی، ان کے مثال کے طور پر انہوں نے ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو جن کو لکھنا آتا ہے ان کو کہا کہ بھائی آپ بھی اس کی دوسری کاپی لکھیں. دوسری لکھی، اس کے بعد اب 2 بن گئی کاپیاں. اس کے بعد 2 اسٹوڈنٹ مل کے یا 2 اس کے اسپیشلسٹ جو ہیں انہوں نے مل کے کتابت کرنی شروع کی. 2 نے لکھی تو 4 ہو گئی، 4 نے مل کے پھر 4 آدمیوں نے کام کیا تو اب وہ 8 ہو گئی. تو اسی طرح اس کو آپ ملٹیپلائی کرتے چلے جائیں تو 1000 کاپیز بن گئی جو مختلف شہروں میں اور کئی ملکوں میں، یعنی آپ کہہ لیں کہ کرغیزستان سے لے کے مسلمانوں کی حکومت اسپین تک بن چکی تھی تو ہر طرف پہنچنے لگا. تو اب کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اسکالرز نے بکس لکھنی بہت کامن کر دیں، کامن کی تو ہر طرف پہنچنے لگی اس میں. اور حدیث کی بکس بھی 200 ہجری کے بعد بہت زیادہ لکھی گئی ہیں. اور سب سے زیادہ ڈیٹیلڈ بک جو ہے وہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی. انہوں نے ہر شہر گاؤں میں جا کے حدیث کو بس صرف انہوں نے نوٹ کیا، لکھا، ریکارڈ کیا اور اس کو بک کی شکل میں کر دیا. لیکن ابھی انہوں نے ریسرچ کرنی تھی کہ یہ اوتھینٹک ہیں کہ نہیں، کہ ان کا انتقال ہوا ہے 241 ہجری میں. لیکن اسی زمانے میں پھر ایسے اسکالرز بن گئے تھے کہ جو یہ چیک کرنے کے لیے کہ یہ حدیث اور یہ جن بندوں کے نام سے آ رہی ہیں وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، تو انہوں نے یہ کام کیا. مثال کے طور پر جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بہت ڈیٹیل سے ریسرچ کی اور ان کا انتقال 256 ہجری میں ہوا. لیکن ریسرچ کی اور صرف اوتھینٹک احادیث کو ہی انہوں نے بک لکھ لی. اچھا اسی کوالٹی کے اسکالر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تھے، انہوں نے بھی اسی طرح یہ کیا کہ صرف اوتھینٹک احادیث کو کیا تو انہوں نے بھی اپنی بک لکھی. ان کا انتقال بخلا 261 ہجری میں ہوا. تو یہ ہوا. اچھا اس کے بعد پھر اگلی نسلوں میں اور اسکالرز آتے چلے گئے، لکھتے گئے. اب جس نے لکھنی بھی ہے اگر ان اتھینٹک ہے تو اس نے وہ بھی نوٹ کیا کہ یہ ضعیف ہے، انریلائبل ہے. اچھا اور اگر جو اتھینٹک ہے وہ بھی لکھ دیا کہ یہ صحیح یعنی ریلائبل ہے. اور اگر درمیانے لیول پہ تو حسن ہے، جس کو آپ کہہ لیں کہ 50 to 80% کہہ لیں یا 60 to 80% کہہ لیں کہ یہ جناب بس ٹھیک ہے، دیٹس اوکے، ٹھیک ہے یہ بات. اور اگر کوئی موضوع حدیث وہ بھی اگر نوٹ کی انہوں نے تو وہ بھی اپنی بک کے اندر انہوں نے کر لیا اور جس میں ساتھ یہ لکھ دیا آدھا موضوع کہ یہ بالکل جعلی ہے، جس کو آپ 0 سے -100% تک کر لیں.
یہ نمبرز تو میں نے ایجاد کیے ہیں کہ جس میں آپ کو جسٹ سمجھانے کے لیے صرف کیے، پر ظاہر ہے کہ اس زمانے کے اسکالرز کا یہ نمبرز کا سٹائل نہیں تھا. تو جناب یہ طریقہ یہ رہا ان کا. اب آگے چلیے. پیپر انفارمیشن ایج کا یہ جو 200 to 300 ہجری کا پیریڈ ہے، تو اس کے لیے پھر کیا کیا کہ دوسری صدی ہجری میں احادیث کی پورے ذخیرے کو مدون کیا. ان کتب کی ہزاروں کاپیز، جب ظاہر میں نے جیسے وہی مثال دی نا کہ ایک اسکالر نے بک ایک بار لکھنی ہے نا، لکھی، اب ان کے اسٹوڈنٹس 2 اسٹوڈنٹس نے مل کے اسی کی کاپی کی بن گئی 3 بن گئی اس کو. اب 3 اسٹوڈنٹ نے اس کو کاپی کیا تو 6 ہو گئے. اب 6 اسٹوڈنٹ نے مل کے کیا تو 12 ہو گئے. تو ہوتے ہوتے بڑھتے بڑھتے اتنی کاپیز آئیں. اور پھر ٹیچرز یہ ایک دینی کام سمجھتے تھے، انہوں نے پھر یہ کیا کہ وہ فری میں دوسرے شہر یا ملک میں بھی بھیجا، اور وہاں پہ بھی اسی طرح کاپی پیسٹ ہوا اور وہ بھی چلا سلسلہ. تو یہ دیکھیے کہ اس کو اب کہتے ہیں مخطوطے. یہ مخطوطے کی پکچر آپ کو آ رہی ہے کہ اسٹائل کی لکھی ہوئی ہیں اور وہ لکھ کے اب تک آپ کے پاس موجود ہے. یعنی اس میں آپ یوں کہیں کہ اس کے بعد سے لے کے آج تک اس کو کتب تواتر سے امت میں موجود ہے. اس کے بارے میں ہمیں 100% اطمینان ہے کہ یہ وہی کتابیں ہیں کہ جو ان کے مصنفین نے لکھی ہیں. اسی وجہ سے حدیث کو منتقل کرنے کے فن سے متعلق بحث کے تعلق اس کتاب کو لکھنے سے پہلے کے زمانے کی ریسرچ کی ضرورت ہے آپ کو، کہ وہ بندے جن کے نام ہے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، بس اتنی بات ہے. لیکن جنہوں نے لکھی تو اس کی ہزاروں کاپی ان کی زندگی میں ہی آ گئیں ہر طرف. تو اس کے یہ جو منسکرپٹ یا مخطوطے کہتے ہیں وہ آج بھی اویلیبل ہیں یہ، اور ہر ٹائم میں یہ اویلیبل ہے. آپ چاہیں تو ابھی بھی جا کے آپ انہی مخطوطوں کو آپس میں میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، ایک ہی آپ کو نظر آئے گی بات. تو یہاں پہ تو تواتر ہو گیا. یعنی جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یا مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جو بکس لکھی ہیں جیسی لکھی ہیں ایز اٹ از آپ کے پاس موجود ہے. اس میں کسی نے کوئی بیچ میں جعلی پن کا موقع ہی نہیں تھا. جو کرنا بھی چاہتے تھے کر بھی نہیں سکتے، کریں بھی تو وہ زیادہ سے زیادہ یہ دیکھیں کہ جیسے یہ لکھا ہے نا تو اس کے اندر اپنا نوٹ کسی نے لکھنا لکھ دے تو چلو کوئی بات نہیں. لیکن حدیث کی جو بات ہے وہ بڑی اوتھینٹک وہی ہے، یہاں آپ کے سے لے کے جن صاحب نے بک لکھی ہے وہاں تک. ایون آپ کو بعض تو ایسے بھی مخطوطے مل جائیں گے جو خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی، وہ بھی آپ کو مل جائیں گے. تو یہ کہاں ملیں گی آپ کو؟ اس کے لیے پھر یہ ہوا کہ ایک تو آپ کو مدینہ منورہ میں آپ کو مل جائے گا، مکہ مکرمہ میں بہت مل جائیں گے آپ کو، پھر استنبول میں بھی آپ کو مل جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر لندن میں بھی آپ کو مل جائیں گے مخطوطے. اور اس میں آپ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن جن لوگوں نے اس پہ کام کیا تو انہوں نے کیمیکل چیک کر کے بھی دیکھ لیا ہے کہ یہ جناب کس ٹائم میں یہ لکھا گیا، تو وہ بھی پورا آپ کو پورا ڈیٹا اویلیبل ہے. تو اس لیے آپ سے لے کے جن صاحب نے کتاب لکھی ہے وہاں تک تو کوئی آپ کو ریسرچ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سب اس کے فائنل رزلٹ آپ کو اس کے بعد آپ نے کہ جن صاحب نے بک لکھی ہے تو ان صاحب سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیریڈ ہے اس کو چیک کرنے کا، جس کو آپ 11 to 200 ہجری کہہ لیں، بلکہ چلے بخاری صاحب کے حساب سے آپ کریں تو 11 to 250 ہجری تک کو آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا، بعض کتب ایسی بھی ہیں حدیث کی کہ جو تواتر سے منتقل نہیں ہوئی. ان کتابوں کے مخطوطوں کی سند آج سے لے کے ان کتابوں کے مصنفین تک بغیر کسی انقطاع کے موجود ہے، اور ان اسناد میں موجود راویوں کی حالات زندگی پر تفصیلی لٹریچر بھی موجود ہے. تو اس کی مدد سے ان کتابوں کے بارے میں ٹھیک رائے قائم آپ کر سکتے ہیں. رزلٹ آپ خود کر سکتے ہیں کہ ان کتابوں کی نسبت اپنے مصنفین کی طرف یہ درست ہے. آج بھی یہ بحث ان کتب کی روایت سے پوری طرح متفق ہے. اچھا، اب اس میں متعلق ہیں، جیسے اب مثال کے طور پر یہ سامنے لکھی ہوئی یہ جو مخطوطہ آ رہا ہے اس میں کوئی حدیث لکھی ہوئی ہے تو ان کے راویوں کے نام ہیں پورے، تو ان راویوں کے آپ لے جا کے چیک کر سکتے ہیں
کہ وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں ہیں، وہ بھی آپ کو ملیں گے. آپ کہیں جی یہ کام میں کہاں سے کروں، اتنا بڑا مشکل کام ہے. یہ واقعی مشکل تھا کہ اتنے مخطوطوں کو لے کے چیک کر کے، بندوں کے نام پورے لے کے چیک کرنے کے، ایک حدیث کو چیک کرنے کے لیے آپ کو مہینہ لگ جاتا ہوگا. تو اس لیے لوگ کم ہی کرتے تھے. لیکن آج آپ کے لیے بہت آسان ہے، اس لیے کہ عربوں نے پھر یہ کام کیا کہ انہی مخطوطوں کی بکس کو باقاعدہ سافٹ کاپی میں بنا کے ویب سائٹس میں آپ کے لیے فری کر کے رکھ دیا، اور اس میں بندوں کے نام بھی پورے ہیں، اور بندے کے نام پہ آپ کلک کریں تو بندے کا نام بھی پوری اس کی بیبلیوگرافی بھی آ جاتی ہے. آپ کو وہیں پہ آپ کو بس صرف اتنی محنت یہی ہے کہ آپ نے اگر پوری ریسرچ کرنی ہے تو کچھ گھنٹوں کے اندر ہی آپ پوری مکمل آپ کا ہو جائے گا کام. اب کیسے ہوگا یہ میں آپ کو آگے عرض کرتا ہوں اس کا. اب حدیث کی سٹڈیز کے لیے راویوں کی صلاحیتیں، یہ چیزیں چیک کرنے کی ہوئیں جس کو اسکالرز نے، محدثین نے ریسرچ کی، اور پھر ان کی پوری ڈیٹیل کو لے کے انہوں نے لکھ بھی دیا. اور آپ کلک کریں گے ان کے نام پہ یا آپ گوگل میں ہی سرچ کریں گے، آپ کو ان کی پوری ڈیٹیل مل جائے گی. بس آپ کو صرف اتنا کرنا ہے کہ عربی آپ کو اتنی آتی ہو کہ آپ اسے سمجھ لیں، اور چلو نہیں بھی آتے تو چلیں آپ اسے عربی ٹو انگلش ٹرانسلیٹ کر لیں، تب بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. تو راویوں میں کیا صلاحیتیں درکار ہونی ضروری ہوں، یا آپ نے چیک کرنا ہے کہ صحیح نقطہ نظر کے مطابق حدیث کو محض حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور بالغ ہونا ہی ضروری نہیں ہے، بلکہ راوی کی شرائط یہ بھی ہیں کہ حدیث کے آگے منتقل کرنے کے لیے مسلمان اور بالغ ہونا بھی ضروری ہے. اور اب ظاہر ہے کہ اس زمانے کے لیے آپ کو 18 ایئرز کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے صحابی ایسے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے تھے، جیسے حسن، حسین، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، یہ سب بچے تھے. اچھا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ تو چلے کچھ بڑے تھے، یعنی وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت شاید 15 یا 16 ایئرز کے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور چلے گئے تھے، تو اس ٹائم یہ تھا. لیکن حسن اور حسین رضی اللہ عنہ یہ 10 سال سے کم ایج میں تھے. لیکن بہرحال یہ کنفرم ہے کہ یہ تینوں بہت ہی ریلائبل تھے، اور وہ کوئی جعلی بات کا اضافہ ہرگز نہیں کرتے تھے. اچھا اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو خود نہیں سنا انہوں نے، تو کسی اور صحابی جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ ان سے پوچھ لیا، انہوں نے بتا دیا پورا. ٹھیک ہے جناب، نوٹ کر لیا، سب کچھ صحیح ہے. اب حدیث کو حاصل کرنے کا عمل کتنی عمر میں شروع کرنا بہتر؟ اب یہ اسکالرز نے اس زمانے میں، یعنی اب سے کوئی 1300 سال پہلے اسکالرز نے سوچا کہ یار جو ایک اسٹوڈنٹ بننا چاہ رہا ہے اس کی کیا ایج ہونی چاہیے. تو اب اہل شام کے جو اسکالرز انہوں نے یہی سجیشن دی کہ بھی اسٹوڈنٹ اب جب حدیث کی آپ ریسرچ کرنا چاہیں گے تو اس وقت 30 سال کی ایج میں شروع کرنا ہے، یعنی وہ چاہ رہے تھے کہ بھی میچور ہو جائے تبھی کریں. اب اہل شام کون تھے کہ جو آج کل کا آپ کا سیریا، جارڈن، لبنان اور اسرائیل، ان سب کے لوگ سارے جو تھے، تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا. اچھا اہل کوفہ یہ عراق کے تھے، وہ 20 ایئرس کا کہتے ہیں. اہل بصرہ والے 10 ایئرس کا کہتے ہیں بھی اس سے آپ سٹارٹ کرو حدیث پڑھنے کا، کم از کم سوچنے کا، بس اتنا ہی کرو. تو یہ کرتے ہیں. اچھا یہ ظاہر ہے کہ اس زمانے کی بات ہی، آپ کے لیے تو کوئی ایشو نہیں ہے، آپ جب بھی سمجھیں کہ آپ سمجھ لیتے ہیں آپ تب سے شروع کر لیں حدیث پڑھنے کو. کیا کم عمری میں حدیث کو حاصل کرنے کے عمل کی صحیح ہونے کی کوئی کم از کم حد ہے کوئی؟ بعض اہل علم کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس شخص کی بیان کردہ حدیث کو قابل اعتماد سمجھا جائے گا جس نے کم از کم 5 سال کی عمر میں سنی ہو. یعنی حدیث کے ماہرین میں اسی بات پر عمل کیا جاتا رہا ہے. یعنی جو بھی آپ کہیں کہ میں نے یہ اپنے اسٹوڈنٹ سے، اپنے ٹیچر سے جو حدیث پڑھی ہے جناب، میں اس ٹائم تو میں تو 2 سال کا تھا، تو پھر اس راوی کی حدیث ریلائبل نہیں ہوگی. ذرا 2 سال کے ہیں تو پھر وہ بیچارے، چلو ہو سکتا سمجھ آ گئی ہو لیکن کنفیوز بھی ہو گئے ہو نا، تو اس لیے ہو سکتا ہے. لیکن انہوں نے پھر یہ رکھا کہ 5 سال سے زیادہ کے جو ہے نا، چلو وہ سمجھ بھی لیتے ہیں، یاد بھی کر لیتے ہیں چیز، ٹھیک ہے. لیکن آپ اختلاف کر سکتے ہیں ان سے، آپ کہیں گے نہیں جی یہ 10 ایئرس کے ہو سنے تو تب ہونا چاہیے، تو ٹھیک ہے چلیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں.
بعض دیگر اہل علم کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ صرف اسی صورت میں کسی شخص کی حدیث کو قابل اعتماد سمجھا جائے جب اس نے وہ حدیث اس عمر میں سنی ہے جب وہ چیزوں میں فرق کرنے لگا، یعنی بات کو سمجھنے لگا۔ اس نقطہ نظر کو مسترد کر دیا گیا ہے کیونکہ بچہ اسی وقت چیزوں میں فرق کر سکتا ہے جب وہ اسے صحیح طور پر سن سکے، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اسے صحیح طور پر سمجھ بھی نہیں سکتا۔ تو اس لیے بہرحال اختلاف آپ کو لگے گا، کوئی کہے گا کہ نہیں یار، مثال کے طور پہ اسٹوڈنٹ کا یہ پتہ چلے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اپنے ٹیچر کے پاس گئے ہیں تو اس وقت وہ بچہ جو ہے اس ٹائم 3 سال کے تھے، تو پھر کہیں گے کہ نہیں جناب یہ پھر حدیث ریلائبل نہیں ہے ان کی۔ پھر آپ اس کے لیے دوسرے راویوں کے لحاظ سے بھی دیکھیں، چاہے انہیں اسی ٹیچر کے جو اور کلاس فیلوز ہیں، دیکھیں گے اگر وہی حدیث ہی آ رہی ہے پھر تو چلو اوتھینٹک ہو گئی بات، اور نہ ہوئی تو پھر آپ اس کو کنفیوژن کے کیس میں آپ رکھیں گے، وہ ضعیف حدیث ہوگی کہ جس میں کنفیوژن ہے بھی۔ اچھا، حدیث کو حاصل کرنے کے مختلف طریقے کیا رہے ہیں؟ یعنی راوی ایک طریقہ ہوتا تھا شیخ کے الفاظ میں سننا، یعنی اپنے ٹیچر کی الفاظ میں سننا، اس کو سماع کہتے ہیں عربی میں۔ سماع کا مطلب کہ سنا ہے انہوں نے، یعنی اب یہ اسٹوڈنٹ بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنے فلاں ٹیچر سے یہ سنا ہے، سماع سنا ہے ان سے۔ دوسرا طریقہ اور بھی تھا ٹیچرز کا، جس کو شیخ کو پڑھ کے سنانا، اس کو قرات علی الشیخ، یعنی اب یہ احتیاط کی اسکالرز نے کہ ٹیچر کہتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ میں نے لکھی ہوئی ہے، چلو اسٹوڈنٹ آپ یہ حدیث پڑھ کے بتاؤ، تاکہ یہ ٹیچر چاہ رہے ہوتے تھے کہ یار اسٹوڈنٹ صحیح طرح سے سمجھ بھی لے اور اس کی بات میں کوئی غلطی نہ رہے۔ یہ دیکھیں گے زیادہ اچھا اوتھینٹک طریقہ ہے۔ اچھا، اب آپ کو کیا پتہ چلے گا؟ آپ کو اسی حدیث کے اندر پورا لکھا ہوا آئے گا کہ میں نے اپنے ٹیچر سے یہ سنا، یا وہ کہے گا کہ میں نے ٹیچر پہ یہ قرات علی الشیخ کہ میں نے پڑھ کے ٹیچر کو سنایا اور انہوں نے ایکسیپٹ کیا۔ اس طرح کی پوری ڈیٹیل آپ کو ملتی ہے۔ اچھا، ایک تیسرا طریقہ تھا اجازت، یعنی حدیث کسی کی روایت کرنے کی زبانی یا تحریری اجازت دی ٹیچر نے کہ ٹھیک ہے ابھی تم نے میرے سے سن لیا، یہ ٹھیک ہے، اب بتاؤ تم نے کون کون سی سن لی اور تم نے لکھ لی تو لاؤ دکھاؤ اور کیا کیا ہے۔ اب اسی کی بیسس پہ اب دیکھ لیا ٹیچر نے سب ٹھیک ہے تو چلیں جی، ٹیچر نے پھر سائن کر دیا کہ ٹھیک ہے جی یہ اجازت ہے، تم اب آپ جہاں چاہے اس کو پڑھائیں، جو بھی اب کریں۔ تو یہ دیکھیں اس طریقے سے اسکالرس نے اس زمانے میں یہ کام کیا۔ ابھی یہ وہی ٹائم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے تو آپ کہہ لیجئے کہ وہی 250 ہجری تک کا پیریڈ ہے جس میں راوی ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تو بکس لکھ رہی ہیں تو وہاں سے آپ کو یہاں تک پہنچنے میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن آپ کا ایشو ہے 250 ہجری سے پہلے کا ہی ٹائم میں آپ کو دیکھنے کی ہوتی ہے ضرورت۔ اچھا، ایک طریقہ تھا کتابت۔ کتابت یہ تھا کہ شیخ کسی موجود یا غیر موجود شخص کے لیے احادیث اپنے ہاتھ سے لکھ دے یا کسی اور سے لکھوا کر اس شخص کو دے دے۔ ایک یہ طریقہ بھی تھا کتابت کا کہ چلو اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ بیٹا یہ لکھ دو سارا، یا چلو بعض تو کچھ ایسے اسپیشلسٹ تھے کہ جو کتابت ہی کرتے تھے، اسی کی ان کو انکم بھی آتی تھی۔ جب ظاہر ہے کہ استاد نے اپنی خود لکھی ہیں، لکھ کے اس کو کہا کہ بھی آپ اس کی اتنی کاپیز بنا دیں اور اس کے لیے پھر ٹیچر خود پیمنٹ دے دے گا ان کو۔ اچھا، خود نہ بھی کریں تو اس زمانے کے تو یہ ہوتے تھے کہ بہت امیر لوگ اسی کام پہ ایک نیکی حاصل کرنے کے لیے وہ پیمنٹ کر دیتے تھے کہ جناب 1000 کاپیز آپ چاہ رہے ہیں سر میں پیمنٹ کر دوں گا، آپ کروا لیں ان فلاں 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 سے، تو ٹھیک ہے۔ اچھا، ٹیچر اس کو چیک بھی کر لیتے یار ٹھیک لکھا ہے نا انہوں نے، بس ٹھیک ہے جناب۔ اعلام ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ اعلام کی صورت یہ کہ شیخ اپنے شاگرد کو پرائیویٹ مجلس میں یہ بتائے کہ اس نے یہ حدیث کی یہ کتاب اپنے شیخ سے سن رکھی ہے۔ اچھا، اب اس میں ظاہر ہے کہ کلاس فیلوز اور کو نہیں پتا ہوگا، ایک ہی اسٹوڈنٹ ہے اس کو پتا ہے۔ اعلام اسے کہتے ہیں کہ بس اعلان کیا ہے بس۔ تو یہ لفظ اعلام بھی حدیث کے اندر لکھا ہوا آئے گا کہ جناب یہ
ٹیچر نے مجھے بس سنایا تھا، کسی اور کو نہیں، یہ پتہ چلا۔ تو یہ بتائیے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں ہے، یا اس میں سے کون سا آپ کو اوتھینٹک لگ رہا ہے؟ میرے حساب سے تو یہ جو قرات علی الشیخ ہے یہ زیادہ اوتھینٹک ہے۔ اچھا، ایک ساتواں طریقہ وصیت بھی تھی۔ وصیت کی صورت یہ تھی کہ ایک شیخ یا ٹیچر مرتے ہوئے یا کسی طویل سفر پہ جاتے ہوئے کسی شخص کو حدیث کی ڈائری دینے کی اجازت دے دے کہ جناب یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے پوری لکھی ہوئی ہیں، نوٹ کر لی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو سنبھالیں میری وصیت کے طور پہ، اور آپ اس کو چاہیں تو آپ کاپی پیسٹ کر کے آپ اور شہروں ملکوں میں آپ پہنچا دیں۔ تو اس طرح کا تو بہت سے بزرگ فوت ہوتے سے پہلے وصیت کے طور پہ یہ کر لیتے تھے، یا خود ہی لمبے سفر پہ گئے ہیں، پتہ نہیں کئی سال بعد واپس آنا ہے، تو چلو اپنے اسٹوڈنٹ کو یا اپنے بیٹے کو دے دیا کہ چلو بھی آپ کرو۔ تو جیسے احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے 55,000 کے قریب انہوں نے حدیث اکٹھی کی، تو اپنے بیٹے کو ہی کہا کہ بیٹا یہ دیکھو میں نے یہ نوٹ کر لی ہیں، یہ سب کچھ ہے، تو تم اس کی بک تم لکھو۔ تو بیٹے نے لکھی نہیں، پھر ان کی یہ مسند احمد بن حنبل ان کی بک کا نام ہے۔ اچھا، ایک آخری طریقہ ہے وجادہ۔ وجادہ وجد کا مصدر ہے، جس کا مطلب ہے کہ کسی چیز کو پانا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو ٹیچر کے ہاتھ کا لکھا ہوا حدیث کا کوئی نسخہ مل جائے اور وہ طالب علم اپنے ٹیچر کی تحریر کو بھی پہچانتا ہو، تو ایسی صورت میں اس حدیث کو نہ تو براہ راست سنا ہوا نہ اگلے سے کوئی پڑھ کے سنا یا سنایا نہیں ہے، لیکن ان کی چلو ڈائری مل گئی، اور ان کے ٹیچر تو فوت ہو گئے لیکن چلو ڈائری مل گئی، تو اس کو وجادہ کہتے ہیں۔ یعنی نہ ہی جیسے حدیث کو شیخ سے روایت کر کے اجازت وہ بھی نہیں ہے، لیکن چلو مل گئی ہے ان کی ڈائری، بس یہ بات۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے کہ یہ اوتھینٹک ہے کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ میرا 60-70% تک آپ کہیں گے یہاں ٹھیک، اگر وہ اسٹوڈنٹ ریلائبل آدمی ہے تو۔ اچھا، اب آئیے تفصیل پہ آئیے۔ سما کیا تھا؟ یہ وہی جو میں نے عرض کیا ابھی آپ سے کہ اس کا یہ طریقہ تھا کہ سما یعنی ٹیچر نے، شیخ نے حدیث کو پڑھ کر سنایا اور اسٹوڈنٹ نے حدیث سنی۔ اب ظاہر ہے سن کے یاد بھی وہ کر سکتے تھے، ان کی اچھی میموری اچھی تھی، اور دوسرا یہ بھی ہوتا تھا کئی اسٹوڈنٹ ساتھ ساتھ ایک نوٹ بک میں اپنی وہ لکھ بھی لیتے تھے، نوٹ بھی کر لیتے تھے۔ اتنا ایک طریقہ یہ تھا، اس کو سما کہتے ہیں۔ سن کر حدیث حاصل کرنے کے لیے سمعت کا لفظ آتا ہے، یا حدثنی یہ لفظ آتا ہے، جس کا ترجمہ ہے سمعت کا مطلب ہے میں نے سنا، حدثنی کہ انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی، حدثنی کا مطلب یہ ہے۔ اب یہ ساری ٹرمینالوجی ہے، حدیث کے اندر لکھے ہوئے الفاظ آتے ہیں، تو آپ کو بس یہ اس کا مطلب سمجھ میں آنا چاہیے۔ اچھا، یہ بھی ہوتا ہے اخبرنی، یعنی ٹیچر نے مجھے خبر پہنچائی ہے، ایک یہ بھی طریقہ ہے۔ اجازت کے لیے پھر انبأنی، یعنی انہوں نے مجھے خبر پہنچائی، مطلب یہی ہے اس کا، لیکن انبأنی کے ساتھ اجازت کے لیے اجازت بھی دے دی ہے انہوں نے کہ ٹھیک ہے ابھی تم میری بیس پہ آپ آگے بیان کر سکتے ہیں، سنا سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں۔ سما مذاکرہ کے لیے، مذاکرہ یعنی مذاکرہ کیا ہے؟ ڈسکشن، کہ قال لی انہوں نے مجھ سے کہا، یا پھر لکھا ہوتا ذکر لی انہوں نے مجھ سے ذکر کیا، اس طرح کا لفظ بھی آتا ہے، یعنی ہر راوی کے نام کے ساتھ یہ لکھا ہوا آتا ہے کہ یہ جناب یہ ہے۔ سما کی ٹائپس کس طرح کی ہیں؟ ایک تو یہ کہ ایک شیخ یعنی ٹیچر نے یہ بتائی اور حدیث کو اپنے ٹیچر سے کسی طریقے سے حاصل کی، جیسے بھی ہوا، اور سن کے پھر اب حدیث روایت کرنے والے شخص کے لیے ضروری قرار دیا گیا کہ تاکہ وہ ایک سٹینڈرڈ الفاظ سے ہی پھر یہ چیزیں لکھیں تاکہ اس میں کوئی غلطی نہ رہے۔ سما مذاکرہ ایک یہ بھی تھا ڈسکشن کا بھی،
کہ ایک محدث دوسرے محدث سے اپنی احادیث شیئر کرے اور پھر دونوں کے علم میں اضافہ بھی ہو. یہ بھی تھا، یعنی کلاس فیلو دوسرے کلاس فیلو سے کر لی بات چیت، اور اس نے سنی تھی ایک کلاس فیلو نے، تو اس نے اپنے دوسرے کلاس فیلوز کو بھی سنا دی، وہاں سے بھی ایک یہ طریقہ ایسا بھی رہا ہے. سماع مذاکرہ اور سماع حدیث میں فرق یہ ہے کہ سماع حدیث میں شیخ یعنی ٹیچر اور طالب علم اسٹوڈنٹ جو ہے حدیث کو سننے یا سنانے کے باقاعدہ تیاری کر کے آتے ہیں، جبکہ سماع مذاکرہ میں ایسا نہیں ہوتا. یعنی ڈسکشن میں تو اچانک ہی کسی وقت ہو سکتا ہے نا، ایک بندے کو آیا یار یہ میں نے حدیث سنی ہے تو آپ سننا چاہیں تو یہ لیں، تو یہ بھی طریقہ رہا ہے. تو جناب ایک یہ بھی طریقہ رہا ہے. بہرحال اب دوسرا جو زیادہ اوتھینٹک ہے قرات علی الشیخ، یعنی ٹیچر نے جو لکھی ہوئی ہے تو اسٹوڈنٹ کو کہا کہ بیٹا اب آپ پڑھ کے سناؤ تو ٹیچر ساتھ سن بھی لے گا اور ساتھ اسٹوڈنٹ سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو بھی بتا دے گا، نہیں ایسے نہیں ایسے کہیں. تو ایک یہ طریقہ تھا. تو یہ بتائیے میرے حساب سے تو یہ انتہائی ریلائبل ہے. ہاں بندہ جو اسٹوڈنٹ ہے ریلائبل ہے، ٹیچر بھی ریلائبل ہے، تو پھر وہ بہت ہی زیادہ اوتھینٹک طریقہ ہوا. اس طریقہ کار کا مقصد یہی تھا کہ اسٹوڈنٹ کی غلطیاں دور ہو، مقصد یہی تھا نا. اچھا اب اس دور میں ٹیچر اسٹوڈنٹ دونوں ہی بالکل اچھی طرح حافظ حدیث ہو جاتے تھے. یعنی جس طرح آج کل آپ نے حافظ صاحبان اپنے سنے ہیں قرآن مجید کے جو یاد کرتے ہیں، ایسے حدیث کو بھی اس زمانے میں کرتے تھے، اس لیے کہ ابھی پیپر اتنے کامن نہیں تھے. یہ وہی 133 ہجری سے پہلے کا زمانہ ہے، تو اس میں لوگ پھر اسی طرح یاد کرتے تھے. اچھا اگر نوٹ کرنا بھی ہو تو ایک بس کوئی شارٹ لفظ کہ جسے یہ پوری بات یاد میں آ جائے تو وہ اتنی نوٹ کر لیا، چلو اپنی ڈائری میں یا تختی میں اس طرح کر لیا، بس اتنا، باقی پوری یاد آ جائے گی بندے کو. اگر اسٹوڈنٹ حافظ نہیں ہے تو وہ کتاب سے حدیث پڑھ کر سناتا تھا، تاکہ غلط پڑھتا ہے تو پھر اس کی غلطی ٹیچر بتا دیتے تھے کہ یہ طریقہ تھا. استاد کو پڑھ کے سنانے کے الفاظ اس طرح کے آتے ہیں. اب یہ الفاظ آپ پلیز یاد کر لیں اس کو. قرأت علی فلاں، میں نے فلاں پہ لے کے میں نے پڑھ کے سنائی ان کو. یقرأ علی وانا اسمع فقرأ بہ، کہ ان شیخ کے سامنے اس حدیث کو پڑھ کے سنایا اور میں بھی سن رہا تھا. استاد نے اس حدیث کو توثیق کر دیا کہ کنفرم کر دیا. یعنی اب یہ بھی ہے نا کہ اب ایک کلاس فیلو ایک اسٹوڈنٹ وہ سنا رہا ہے، ٹیچر سن رہا ہے، ٹیچر نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا بالکل ٹھیک ہے، تو دوسرا کلاس فیلو ہے تو وہ پھر یہی نوٹ کرے گا نا، ہاں جی میرے سامنے ان صاحب نے سنا ہے، انہوں نے بولا ہے اور میری یہ فلاں ٹیچر ہے انہوں نے یہ جواب دیا. اس طرح سے الفاظ آپ کو نظر آتے ہیں. یہ بھی درست ہے کہ اس طریقے کو پہلے طریقے یعنی شیخ سے سننے کے الفاظ میں بھی ایسے بھی کہا جاتا ہے. قرأتو یعنی یہ پڑھنے کی بات ہے. یہ حدثنا قرأت علیہ، انہوں نے میرے سامنے پڑھ کر حدیث سنائی ہے. یا اسی طرح کا لفظ بھی آتا ہے خبرنا، انہوں نے مجھے خبر دی ہے. تو اس طرح کا بھی الفاظ آپ کو ملتے ہیں. تو اس سے آپ کو اتنا پتہ چلتا ہے ان الفاظ سے کہ یہ جناب کتنے پرسنٹ اوتھینٹک حدیث ہے یا نہیں ہے. اب وہ دوسرا اجازت کے جس میں ٹیچر نے جا کے اگلے کی پوری اگر اس نے یاد کی ہے تو پڑھ کے سن لی، اور یا اگر اسٹوڈنٹ نے لکھ دی ہے تو چلو ٹیچر نے اس پوری کو جو بھی ان کی ڈائری ہے پوری کو دیکھ لیا، دیکھا ساری ٹھیک ہے، سائن کر لیا، تو یہ ہے اجازت. یہ طریقہ تھا. مثلا میں محمد بن خالد کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ میرے نام کی بنیاد پہ اس حدیث کو اگلی نسل تک پہنچا دے. یہ اس طرح کے سگنیچر ایسے انہوں نے کیے. یا یہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ حدیث پر کسی شخص کی اجارہ داری تو نہیں ہے نا، یہ تو صرف یہی احتیاط ہے کہ جو ٹیچر ہے وہ اصل میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بھی میرے نام کی بیس پہ تم آپ آگے پہنچا سکتے ہو، یہ مطلب ہے. ورنہ ٹھیک ہے وہ کسی اور ٹیچر سے سن لے کر لے، نو پرابلم، لیکن اپنے نام کو اس حدیث کے
پورے نام میں نوٹ کرنے کا، تو اس کی وہ اجازت انہوں نے دی کہ ہاں ٹھیک ہے میرے نام پہ آپ یہ حدیث آگے بیان کر سکتے ہیں، تاکہ غلطی منیمائز ہو جائے۔ اجازت کے الفاظ اس طرح کہتے ہیں، اجازہ لی فلاں، میں نے فلاں شخص کو اس کا نام لے کے دیتے ہیں کہ ہاں جی، جیسے مثلا محمد بن خالد کو اجازت دی ہے میں نے، یہ کریں۔ سما یعنی پہلے طریقے کے الفاظ کے ساتھ اجازت بھی ہے، حدثنا اجازہ اس طرح کا لفظ آتا ہے، یا اخبرنا اجازہ کہ انہوں نے حدیث مجھے بیان کی، اجازت بھی دی ہے، اور یا مجھے خبر بیان کی اور اجازت دی، اس طرح کا بھی الفاظ آتے ہیں۔ بعد کے دور کے اہل علم جو ہیں، جس کو لیٹر اسکالرز کہتے ہیں، یعنی یا یہ بخاری صاحب کے بعد کے زمانے کے کوئی 100-200 سال کے اسکالرز ہیں، وہ ہم بأنا کے الفاظ ایسے یوز کرتے رہے۔ جیسے کتاب الوجازہ فی تجویز الاجازہ، تو یہ ابو العباس ولید صاحب کی یہ بک ہے، انہوں نے اس طرح کا ٹرمینالوجی ایسے استعمال کیا۔ اچھا، اب آپ نے کیا کرنا، آپ نے صرف ابھی تک تو یہ طریقے میں بتا رہا ہوں نا، لیکن الفاظ کو پلیز یاد کر لیں، کیونکہ آپ جب بھی حدیث پڑھیں گے تو آپ کو یاد آ جائے کہ اچھا جناب یہ اس حد تک اوتھینٹک ہے، اتنے %۔ ابھی تو راوی کی بات چل رہی ہے کہ اس کی۔ اب اگلا یہ مناولہ، یعنی ڈائری اپنے شاگرد کو دے دی ڈائری اجازت کے ساتھ، تو کیا خیال ہے کتنی اوتھینٹک ہوگی بات ہے؟ یا اجازت کے بغیر دے دی، ٹھیک ہے جی میری سنی ہوئی حدیث ہے، بس اتنا اس طرح کا آ جائے، چلو اس سے آپ کو پتہ چلے گا کتنے % اوتھینٹک ہے۔ اس دور میں کتابیں آج کل کی بک کی نہیں تھیں، بلکہ ایک ڈائری کی شکل میں ہی ہوتی تھی، جیسے آج کل آپ کے اسٹوڈنٹس جیسے اپنے اسکول میں یا کالج میں جو لکھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی فارمیٹ میں تھی۔ تو اس لیے پھر وہ تحریری صورت میں احادیث دینا مقصود تھا، تو یہی مقصد تھا۔ ایسی ڈائریوں کے بہت سے مخطوطے آج بھی آپ کو اس وقت ملیں گے، جس کے کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو پتہ چل جاتا ہے یہ فلاں زمانے کی یہ لکھی ہوئی یہ تحریر ہے۔ اچھا، پیپرز کا ایک یہ فائدہ تھا نا کہ اس کو کوئی کینسل نہیں کر سکتا تھا، ورنہ اس زمانے میں آپ کے لیدر میں جو جس نے لکھا ہے تو وہ تو بعد میں پیپر ڈالے اور وہ سب زیرو ہو گیا ہے نا، تو وہاں پہ ڈیلیٹ کرنا آسان تھا۔ یا اگر تختے جو اس زمانے میں جیسے پتھر سے بنی ہوئی ہے یا کسی اور مٹیریل سے، تو وہ بھی ڈیلیٹ ہو سکتی تھی، لیکن پیپرز کا یہ فائدہ تھا کہ جب تک وہ پیپر زندہ ہے تو جس نے جو لکھا ہے ویسا ہی ہو۔ تو اگر ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کاپی پیسٹ اپنے ہاتھوں سے ہی ہوتی تھی، تو وہ خیر جس نے کی تو آپ کو ٹائم سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں جناب، کہ مثال کے طور پہ بخاری صاحب 256 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور یہ جو آپ کے پاس ڈائری آئی ہے بخاری صاحب کے اسٹوڈنٹ کی، تو ان کے اسٹوڈنٹ نے جو لکھی ہوئی ہے نا 250 ہجری میں لکھی ہوئی ہے، تو آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ ہاں جی یہ ٹھیک ہے ان کے، اور یہ اسٹوڈنٹ بھی ریلائبل ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ واقعی یہ سب ریلائبل اوتھینٹک انفارمیشن ہے۔ اچھا، مناولت یہ تھی ناولنی، اس طرح کا لفظ ہے، انہوں نے مجھے کتاب دے دی ہے۔ یہ بھی لفظ آتا ہے کہ اگر اجازت بھی دی ہو، ناولنی و اجازنی، یعنی انہوں نے مجھے لکھی بھی دے دی اور ساتھ اجازت بھی دے دی کہ میرے نام کی بیسس پہ آپ آگے پہنچا سکتے ہیں۔ تو مناولہ کیا خیال ہے، اوتھینٹک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ فیصلہ آپ کریں گے۔ حدثنی مناولہ، اس طرح کے الفاظ آتے ہیں، یا اخبرنا مناولہ۔ تو حدثنی مناولہ مطلب ہے انہوں نے کتاب دے کر مجھ تک حدیث پہنچائی ہے۔ اخبرنا مناولہ کا مطلب انہوں نے کتاب دے کر مجھے خبر پہنچائی، مطلب یہ اس کا۔ اور ابو العباس صاحب نے اپنی بک میں اس طرح کی بھی ٹرمینالوجی یوز کی ہے، الوجازہ فی تجویز الاجازہ، مطلب وہی ہے اس کا۔ یعنی ٹرمینالوجی کچھ اور بھی استعمال کی، لیکن چلو آپ کو ان کی ٹرمینالوجی کا مطلب سمجھ میں آپ کو یاد آ جائے تو آپ جب بھی حدیث سنیں گے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنی، یعنی بندوں کے نام سے کتنی ریلائبل ہے یا نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں گے کہ آپ ابھی شروع کر رہے ہیں تو پھر ابھی صرف صحیح حدیث ہی پڑھیں جن کے پہلے ہی اوتھینٹک پتہ ہے کہ یہ ہیں۔
اچھا، ایک طریقہ تھا کتابت کا. شیخ کسی موجود یا غیر موجود شخص کو احادیث اپنے ہاتھ سے لکھ دے اور پھر اس سے کاپی پیسٹ کرائے، ایک یہ طریقہ کتابت کا. یا شیخ احادیث کو لکھ کر بھجوانے کے ساتھ اسے روایت کرنے کی اجازت بھی دے دے، ایک یہ طریقہ بھی تھا. یعنی پتہ چلا کہ اب جو بھی کاپی پیسٹ بہت صحیح کرتے ہیں، اس میں غلطی نہیں کرتے، تو اگلے کو اجازت دے دیں ہاں بھی اس کی 1000 کاپی آپ بنائیں اور بنا کے آپ فلاں 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 اس شہر میں اس ملک میں یہاں پہنچا دیں. اس طریقے کا یہ تھا. دوسری قسم یہ بھی ہے کہ شیخ احادیث لکھ کر بھجوا کر دے اور اس کی روایت کی اجازت کو واضح الفاظ میں بھی بیان نہ کرے. یہاں دیکھیں یہ اتنا اوتھینٹک نہیں ہے طریقہ، لیکن پہلا تو پھر آپ کو وہ بھی چیک کرنا ہوگا کہ جن صاحب نے کاپی کی ہے وہ بندے بھی ریلائبل ہیں کہ نہیں. یہ بھی آپ کو چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. آپ مناولت اور کتابت میں فرق یہ کہ مناولت میں کوئی شیخ اپنے پہلے سے لکھی ہوئی احادیث کسی اسٹوڈنٹ کو دے، اور کتابت وہ ہے کہ وہی کاپی پیسٹ کروا رہا ہے کسی سے. تو یہ جو کتابت والا طریقہ، اس میں غلطی کے چانسز ہو سکتے ہیں. مناولت میں تو یہ ہے کہ ٹیچر نے خود لکھے ہوئے تو پھر نہیں. ہاں اگر وہ ٹیچر جو ہے خود ریلائبل ہے تو، اور اگر وہ بھی نہیں ہے ریلائبل تو پھر تو بات ہی پھر آپ کی ریلائبل اتنی نہیں ہوگی. اچھا، کتابت سے متعلق الفاظ اس طرح کے آتے ہیں جیسے اس طرح سے لکھا ہوا ہوتا ہے یہ تحریر فلاں شخص کے لیے، تو عربی میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہے فلاں کتابہ، فلاں نے لکھ کر مجھ سے حدیث بیان کی ہے. اس طرح کے الفاظ، ٹرمینالوجی ایسی آتی ہے کہ اور جس صاحب نے لکھا ہے تو وہ ان کا نام بھی آ جاتا ہے. اگلا طریقہ ہے اعلام. اعلام کیا ہے کہ ایک ٹیچر اسٹوڈنٹ کو پرائیویٹ مجلس میں کہے کہ ہاں جی میں نے فلاں سے یہ سنی ہے، تو یہ بس اتنی بات. تو یہ حدیث فقہ اور اصول فقہ کے ماہرین کے لیے یہ بھی اوتھینٹک ہے اگر وہ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ ریلائبل ہے. لیکن بعض محدثین جو زیادہ احتیاط کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ روایت کرنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے یہ طریقہ. یعنی نقطہ نظر صحیح یہی ہے کہ ٹیچر نے اسٹوڈنٹ کو یہ حدیث بتا تو دی ہے، لیکن حدیث میں کوئی ایسی خامی موجود ہو سکتی ہے کہ جس میں شیخ کی نے کوئی روایت کی اجازت نہیں دی، اور یہ خامی موجود نہ ہوتی تو پھر اس حدیث کو پوری وہ پبلک میں لے کے سناتے ہیں نا، تو یہ کچھ ایک ہی بندے کو کیوں بتائیے. اب یہ اس طرح کا اعتراض ہے اس میں. تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ کو یہ پتہ چلے گا جب وہ دیکھ لیں وہی حدیث کو آپ سیم انہی خاص کی ورڈ سے آپ سرچ کریں تو اور حدیثیں جو اوتھینٹک حدیثیں ہیں ان میں بھی وہی بات ہے، تو پھر آپ کو پتہ چل جائے گا ٹھیک ہے بھی ریلائبل ہے، یہ حدیث بھی ریلائبل. لیکن اگر اس کے الٹ معاملہ ہے تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ نہیں جی یہ یہاں پہ کچھ فیک ہوا ہے. اعلام کے لیے الفاظ اس طرح کا آتے ہیں اعلم. اچھا، اب اس لحاظ سے پھر آپ خود فیصلہ کر سکتے ہیں. اچھا، وصیت وہ انہیں کہ ٹیچر سفر کرنے سے پہلے اپنے اسٹوڈنٹ کو یا بیٹے کو یہ دے دے ایک وصیت کہ بھی اس کو آپ آگے پہنچا سکتے ہیں، یا پھر وفات سے پہلے وہ کر لیں وہ ساتھ. تو اچھا، وہ بندے کا ریلائبل ہے، ان کے اسٹوڈنٹ جو ہیں یا ان کے بیٹے وہ ریلائبل ہیں تو ٹھیک ہے بات. لیکن دیگر اہل علم اس ڈائری کی احادیث کی روایت کرنے کو درست نہیں کرتے، کیونکہ شیخ نے ڈائری اس شخص کو دینے کی وصیت کیا، روایت کرنے کی نہیں. اب اس طرح کا ایک اعتراض ہے اس طریقے پہ. لیکن بہرحال لاجیکلی آپ خود سوچ لیں اس کے لیے کہ جناب کیسا اگر تو وہ ٹیچر اور جس کو وہ وصیت دے رہے ہیں ان کا بیٹا یا اسٹوڈنٹ وہ ریلائبل ہے، دونوں ریلائبل ہیں تو پھر بات کا کوئی ایشو نہیں ہے. اچھا، اگلا اب یہ بھی ہے کہ وصیت کو ان الفاظ میں ایسے ہوتا ہے اوسی الا فلاں بقضا، یعنی میں نے فلاں آدمی کو اس کی وصیت دی ہے، یا حدثنی فلاں وصیہ کہ ان کو میں نے یہ حدیث منتقل کی ہے وصیت کے ساتھ. تو اس طرح کے الفاظ آتے ہیں. تو اس سے آپ کو معلوم رہے کہ اچھا جی بات کیا ہے.
حدیث کو حاصل کرنے کے مختلف اور طریقے وجادہ یا آخری ہے جس کو آپ فاؤنڈ کہتے ہیں کہ آپ کو مل گیا. اس کی صورت یہ کہ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے اپنے ٹیچر کے ہاتھ کی لکھی ہوئی حدیث کا کوئی نسخہ مل گیا جس میں ان کی ڈائری مل گئی جس میں لکھا ہوا ہے اور اس کو بھی اسٹوڈنٹ کو بھی پتہ ہی ہاں جی یہ ٹیچر ایسے لکھتے تھے یہ. تو ایسی صورت میں اس حدیث کو نہ تو براہ راست سنا ہے اور نہ ہی اسے حدیث کو شیخ سے روایت کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. اس لحاظ سے کیا خیال ہے ریلیٹیولی کم ریلائبل ہوگی نا, تو اس لیے اس کو منقطع حدیث کہا جاتا ہے, ان ایکسیپٹیبل. کبھی ٹیچر کی اجازت تو نہیں ہے نا اس میں. تو اس کے الفاظ اس طرح سے آتے ہیں وجدت بخط فلاں یا قرأت بخط فلاں قضا. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مجھے فلاں کی تحریر ملی ہے اور میں نے فلاں کی تحریر پڑھی اور اس میں یہ لکھا ہے. تو اس طرح کی بات ہوتی ہے. تو چلے, لیکن اگر بات چیز وہ اصل متن کی بات ہے کہ متن اگر بالکل اوتھینٹک حدیث کے ساتھ میچ کر رہا ہے پھر تو ریلائبل ہے, اور اگر اس کے خلاف ہے کوئی الٹی بات ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ ریلائبل نہیں ہے. اب آئیے دور جدید میں وجادہ کی ریسرچ بہت کامن ہے آج کل, کیونکہ ظاہر ہے کہ پرانے تمام اسکالر, اچھا اس میں حدیث ہی نہیں بلکہ کسی اسکالر کی کوئی بھی بک آپ نے اگر دیکھی ہے, اچھا مثال کے طور پہ کوئی پرانے آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ صاحب 1762 میں ان کا انتقال ہوا, تو ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی آپ کو مل جائے اور آپ پھر کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے چیک کر لیں کہ وہی ٹائم کی لکھی ہوئی ہے اور ملی بھی دلی میں, تو کیا خیال ہے پھر تو اوتھینٹک ہوگی نا بات. ہاں لیکن یہ آپ کر لیں کہ اس میں جو بھی لکھی ہوئی بات ہے تو شاہ ولی اللہ صاحب نے وہی باتیں انہوں نے اپنی اور بکس میں کی ہیں پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی الٹی بات ہے تو پھر تو کانفلکٹ آپ کو نظر آئے گا. اچھا اس سے اور پرانے اسکالرس میں چلے جائیں آپ, مثال کے طور پر کہ جیسے ابن تیمیہ صاحب وہ 1300 کے آس پاس کے زمانے کے, تو اسی زمانے کی آپ کو مل جائے تو ٹھیک ہے, وہ بھی آپ چیک کر لیں کہ ان کی بات الٹی تو نہیں ہے کچھ, اس لحاظ سے اور کیمیکل ٹیسٹ سے دیکھ لیں اسی ٹائم کے. اس کے لیے برمنگٹن یونیورسٹی نے قدیم ترین قرآنی نسخہ برآمد کیا ہے انہوں نے. یہ بی بی سی میں مجھے یہ انفارمیشن ملی 2015 کی, ابھی بھی آپ کلک کریں تو امید ہے آپ کو ان کی یہی خبر آپ کو مل جائے گی. تو برمنگٹن یونیورسٹی میں انہوں نے ممکنہ طور پہ قرآن کا قدیم ترین نسخہ ملا ان کو, اور یہ یونیورسٹی میں انہوں نے ریڈیو کاربن ٹیسٹ, اصل یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ٹائم چیک کرنے کا, تو یہ دیکھا یہ 1370 سال پرانا ہے. تو 1370 کو آپ کنورٹ کر لیں کہ آج آپ کا ہجری کیلنڈر میں 1442 چل رہا ہے نا, تو اس سے آپ 1370 سے آپ مائنس کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آلموسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کوئی اراؤنڈ 60-70 ایئرز پرانی یہ قرآن پاک لکھا ہوا ہے. اچھا اس کو آپ ابھی آپ کو سافٹ کاپی ہو قرآن کی یا ہارڈ کاپی اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ سکتے ہیں, سیم ہی آپ کو نظر آئے گا. کاربن ٹیسٹ کے علاوہ مخطوطے کی متن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ مخطوطہ کس دور کا ہے, اور پھر اس بندے کی جو بات ہے وہ ان کی اور جو بکس جو بڑی کامن موجود ہے تو ان کے ساتھ میچ کر کے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مصنف کی تحریر کے ایک دوسرے نمونے بھی ملے تو اس کو بھی آپ نے میچ کر کے دیکھ لیا, پتہ چل گیا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک مثال یہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. حمام بن منبع یہ تابعی ہیں, ایک اسکالر ہے جو 100 ہجری میں ان کا انتقال ہوا, اور یہ اسٹوڈنٹ تھے کہ ان کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اسٹوڈنٹ تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا ہمیں معلوم ہے کہ وہ صحابی ہیں, اور ان کی بیبلیوگرافی میں ہمیں پتہ ہے 59 ہجری میں ان کا انتقال ہوا تھا. تو بتائیے حمام بن منبع کیا مل سکتے ہیں ابو ہریرہ صاحب سے؟ کیا خیال ہے؟ تو بات تو ہے, لاجیکل ہے نا. یعنی حمام صاحب جو ہیں وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے 41 سال بعد فوت ہوئے,
تو ٹھیک ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ حمام صاحب کی عمر 60 ایئرز بھی گزری ہو، تو چلو 20 سال کے ہوں گے کہ جب وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے اس زمانے میں بھی اسٹوڈنٹ تھے، اس سے کچھ عرصہ پہلے کے ہی ہوں گے، تو اس لیے لاجیکل بات ہے۔ تو انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے احادیث سن کر انہیں ایک صحیفے میں لکھ لیا تھا۔ اب یہ صحیفہ کیا ہے؟ ایک پوری ان کی ڈائری جس میں انہوں نے لکھا، اور یہی احادیث بعد میں اب دیکھیں امام بخاری، مسلم، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ساری احادیث اپنی اپنی بکس میں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو حمام بن منبع کا یہ صحیفہ بہت بعد میں دریافت ہوا ہے، تو پاکستان کے اسکالر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب جیسے ماہرین نے اس کی حدیث کی بخاری، مسلم، احمد کے ساتھ میچ کیا، اور ایک چھوٹی موٹی کتابت کی غلطی کے علاوہ کوئی فرق ان کو نظر نہیں آیا۔ تو یہ لنک ہے، آپ ان کا دیکھ سکتے ہیں۔ تو ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اس کو لے کے ریسرچ کر کے دیکھ لیا۔ اچھا، اگر حمید اللہ صاحب پہ آپ کو ریلائبل سمجھ رہے ہیں تو پھر ان کی بات درست ہوئی۔ اچھا اگر نہیں تو پھر آپ خود لے جا کے چیک کر لیں۔ اب تو حمام بن منبع کا یہ پوری آپ کو سکین کر کے آپ کو مل جائے گی، اور پھر آپ اس کے بعد جو احادیث ہیں ان کو آپ بخاری اور مسلم میں وہی حدیثیں مل کے سب میچ کر کے آپ بھی کر سکتے ہیں، کر لیجیے جن۔ لیکن ڈاکٹر حمید اللہ صاحب پہ میجورٹی پاکستانی اور انڈین اسکالرس یہ ان کو بالکل ریلائبل ہی سمجھتے ہیں۔ یہ ایک دیکھیں اس کے سکین، یہ میں نے گوگل میں ہی ڈھونڈا تو یہ حمام بن منبع صاحب کے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی یہ مخطوطہ مل گیا۔ تو یہ ہے جناب، اور اس کو کیمیکل ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب انہی کی ہے کہ نہیں۔ تو جناب یہ ہوتے ہیں طریقے ریسرچ کے، تو اسی بیسس پہ آپ خود فیصلے کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔